چیز پہلا سوال اس سے ہوگا, اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ بتاؤ زندگی کہاں گزاری تم نے. ذرا اس چیز کو تھوڑی دیر کے لیے امیجن تو کریں کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے 60 سال یا 70 سال کی زندگی دی, اب اللہ اس کو کھڑا کر کے کہہ رہا ہے کہ ہاں بھائی آپ ذرا آؤ نا, تمہیں میں نے 60-70 سال کی زندگی دی تھی, آج ذرا مجھے بتاؤ کہ وہ 60 اور 70 سال میں تم نے کیا کیا ہے. جب قیامت کا دن قائم ہوگا اور سورج جو ہے وہ 1 میل پہ آ جائے گا, 50,000 سال کا دن ہوگا. کچھ لوگ ایسے ہوں گے کچھ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے, کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے روشن ہوں گے, کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے ہاتھوں کو چبا رہے ہوں گے اور خوف کی وجہ سے جب وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہمارے ساتھ کیا ہوگا. کچھ ایسے ہوں گے جو پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے, کچھ ایسے ہوں گے کہ اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسوؤں کی وجہ سے اتنا پانی بہے گا کہ اگر اس پانی کے اندر کشتیوں کو چلایا جائے تو کشتیاں چل سکتی ہیں. کچھ ایسے ہوں گے جو خوف کی کیفیت میں ہوں گے, عجیب کیفیت ہوگی. اور یہ دیکھو فلاں ٹائم پہ فلاں سال میں فلاں دن فلاں رات اتنے بجے اس جگہ پہ جا کے تم نے زنا کیا تھا, یہ دیکھو لکھا ہوا ہے. ایوری تھنگ از بین ریکارڈڈ. کدھر بھاگیں گے؟ اور اللہ کا شکر ہے اللہ قرآن میں ہمیں پہلے ہی بتا رہا ہے کہ قیامت والے دن جب لوگوں کو نامہ اعمال دکھایا جائے گا تو دیکھتے ہی پہلے ہی پریشان اس بات پہ ہوں گے کہ یہ عجیب ہی کتاب ہے کہ اس نے تو نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی. تم نے 2024 میں جنوری 5 کو دن کے 12:03 پہ 25 سیکنڈ پہ اینڈ دس نینو سیکنڈز کے اوپر تم نے فلاں شخص کو یہ 5 روپے صدقے کے طور پہ دیے تھے, یہ دیکھو تمہارا لکھا ہوا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن کوئی انسان بھی ایک قدم بھی نہیں ہلا سکے گا جب تک کہ وہ 4 چیزوں کا حساب نہ دے. بڑی ایک ہلا دینے والی حدیث ہے. اور آپ نے کیا فرمایا؟ پہلی چیز, پہلا سوال اس سے ہوگا, اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ بتاؤ زندگی کہاں گزاری تم نے. ذرا اس چیز کو تھوڑی دیر کے لیے امیجن تو کریں کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے 60 سال یا 70 سال کی زندگی دی, اب اللہ اس کو کھڑا کر کے کہہ رہا ہے کہ ہاں بھائی آپ ذرا آؤ نا, تمہیں میں نے 60-70 سال کی زندگی دی تھی, آج ذرا مجھے بتاؤ کہ وہ 60 اور 70 سال میں تم نے کیا کیا ہے. کیا حساب دیں گے؟ کیسے اس کو جسٹیفائی کریں گے؟ میں اس کو سوچ رہا تھا, آج اگر ہم سے آفس کے اندر صرف 60 سال تو بہت دور کی بات ہے, کوئی صرف 1 ہفتے کا پوچھ لے نا, اگر HR ڈپارٹمنٹ یا مینیجر پوچھ لے کہ مجھے تمہارے 1 ہفتے کی جو روٹین ہے جو تم نے لاسٹ 1 ویک گزارا ہے, مجھے ایک منٹ لکھ کے بتاؤ کہ تم نے اس 1 ہفتے میں کیا کیا, تو ہم اس 1 ہفتے کو جسٹیفائی نہیں کر سکیں گے. منہ چھپاتے پھریں گے کہ یار یہ بات نہ لکھوں, یہ نہ بتاؤں, یہ والا ٹائم تو یہاں ضائع ہو گیا تھا, یہ والا ٹائم تو فیس بک پہ گزر گیا تھا, یہ والا ٹائم تو میں دوست کے ساتھ گپے مارنے میں گزار دیا تھا, یہ والا ٹائم تو میں ویسے ہی جو ہے وہ باہر بیٹھے کھڑے ہو کے سگریٹ پینے میں گزار دیا. ہم اس 1 ہفتے کو اپنی کمپنی کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے, تو سوچیں کہ قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ ہم سے 60-70 سال کی زندگی کا حساب پوچھے گا تو اللہ کو کیسے حساب دیں گے. اور وہ حساب جو اللہ لے گا وہ ایسے نہیں لے گا کہ بس جنرل سا بتا دو. باس کو تو گولی کرا سکتے ہیں نا, ہاں باس میں وہاں پہ گیا, میں نے یہ کیا, اس ٹائم پہ گاڑی یہ تھی, اس ٹائم پہ میٹنگ کی, یہ کالز کی, یہ نمبر ہے, ختم ہوگی. اللہ کا جو حساب ہے وہ ایک لمحے کا حساب ہوگا. یہ جو ہماری 24 گھنٹے ہیں, یہ 24 گھنٹے جس طریقے سے لاگ بن رہا ہے, اس کو آپ سمجھیں کہ کیسا لاگ بن رہا ہے. یہ لاگ ایسے بن رہا ہے کہ جیسے ہم واٹس ایپ پہ چیٹ کرتے ہیں نا, تو واٹس ایپ پہ چیٹ کیا ہوتا ہے, منٹس تک آتی ہے. آپ نے واٹس ایپ پہ کسی کو میسج بھیجا تو لکھا آئے گا آپ کی طرف سے میسج سینٹ 12:08. فوراً ہی کسی نے رپلائی کیا تو اس کا بھی کیا آئے گا 12:08. تو 1 منٹ میں آپ 4-5 وہ کر دیں گے, لیکن سیکنڈز کو ریکارڈ نہیں کرتا واٹس ایپ, رائٹ, وہی سیکنڈز کو نہیں کرتا ہے. ہمارا جو سسٹم ہے, جو ہمارا ڈسکاؤنٹ اپروول کا آفس کا سسٹم ہے, وہ اس سے بھی ایڈوانسڈ ہے. اگر میرے پاس کسی سے ریکویسٹ آتی ہے ڈسکاؤنٹ کے اپروول کی, تو اس میں ٹائم لکھا ہوا آتا ہے کہ تیمور کو یہ ریکویسٹ گئی ڈسکاؤنٹ اپروول کی 12:08 پہ.
میں جو یہ پروف کروں گا، میں نے گھنٹے بعد پروف کی مثال کے طور پہ، تو آئے گا لکھا ہوا کہ 1:08:40 پہ تیمور نے اس کو اپروو کیا. پھر نیکسٹ لیول پہ چلے جائے گی، پھر میرا باس اپروو کرے گا، پھر اس کا باس اپروو کرے گا. اب وہ جتنے لوگ ہیں ان سب کے سامنے ٹائم جو ہے ود سیکنڈز لکھا ہوا ہے کہ اس کے پاس کس وقت آئی تھی اور اس نے کتنا ٹائم لگایا اس کوڈ کو اپروو کرنے میں. کوئی بھی ہم میں سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس اپروول کے لیے آئی نہیں، یا میں یہ کہوں کہ نہیں میرے پاس تو ابھی پہنچی ہے اور وہ پچھلے 2 دن سے پڑی ہوئی ہے. جو ہی میں اگر کہوں گا کہ میرے پاس تو کوٹیشن آئی ہے اپروول کے لیے، گولی کرانے کا شوق ہے نا، اگر کرانے کی کوشش بھی کریں گے تو فوراً اسکرین شاٹ کھول کے بھیج دیا جائے گا کہ تیمور صاحب آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ابھی آئی؟ یہ تو سسٹم میں شو کر رہا ہے کہ آپ کے پاس 2 دن پہلے یہ کوٹیشن آئی تھی اپروول کے لیے، فلاں ٹائم پہ فلاں منٹ فلاں سیکنڈ میں آئی تھی اور آپ نے اس کو اپروو نہیں کیا. یہ دنیا کا سسٹم ہے. اب اللہ جب حساب لے گا، اللہ کا حساب اس سے بھی زیادہ ایکوریٹ ہے. 24 گھنٹے میں اللہ تعالیٰ ہر ایک منٹ ایک سیکنڈ ہماری اس کتاب میں لکھا ہوا ہوگا. جو بک آف ڈیڈز جس کی ہم بات کرتے ہیں، نامہ اعمال کی ہم بات کرتے ہیں، اس میں ایک لمحہ جو ہے وہ لکھا ہوا ہوگا. اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ پہ ایک ایسا ہولناک منظر بیان کیا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو قیامت والے دن جب قیامت کا دن قائم ہوگا اور سورج جو ہے وہ 1 میل پہ آ جائے گا، 50,000 سال کا دن ہوگا. کچھ لوگ ایسے ہوں گے کچھ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے روشن ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے ہاتھوں کو چبا رہے ہوں گے اور خوف کی وجہ سے جب وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہمارے ساتھ کیا ہوگا. کچھ ایسے ہوں گے جو پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے کہ اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسوؤں کی وجہ سے اتنا پانی بہے گا کہ اگر اس پانی کے اندر کشتیوں کو چلایا جائے تو کشتیاں چل سکتی ہیں. کچھ ایسے ہوں گے جو خوف کی کیفیت میں ہوں گے. عجیب کیفیت ہوگی، یہ عجیب سا دن ہوگا. اب جب نامہ اعمال سامنے لائے جائیں گے، اللہ تعالیٰ حساب دکھانا شروع کرے گا اور کتاب ہر ایک کی اس کے سامنے کھول دی جائے گی. اب جب وہ کتاب اللہ تعالیٰ جو گناہگار ہوگا یا کوئی بھی انسان ہوگا، ہر انسان کے لیے کتاب کھلے گی. تو ایک منظر اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرتا ہے جس سے ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ کس حد تک کی اکاؤنٹیبلٹی ہم سب کو فیس کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا کہ جب اس کے سامنے کتاب لائی جائے گی وہ کیا کہے گا؟ یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. بڑی خوفناک آیت ہے. مطلب ایک شخص کی کیفیت بیان کریں کہ اس کو بلایا گیا اور اس کے سامنے کہا گیا بھی اس کی ذرا کتاب کھولو، ذرا اس کو دکھاؤ، اس کا نامہ اعمال، اس کے 70 سال کے جو کارنامے ہیں ذرا اس کو کھول کے دکھاؤ کہ اس کی کتاب کے اندر کیا کیا گیا ہے. تو وہ دیکھتے ہی وہ کیا کہے گا؟ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میری کتاب نہیں ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اچھا اس میں سے تو چلو کچھ ہو گیا. وہ دیکھتے ہی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پہلا اس کا لفظ کیا ہے؟ یا ویلتنا. یا ویلتنا کا مطلب کیا ہے؟ ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، بدبختی ہو گئی. اور ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں یار آج تو واٹ لگ گئی بھائی، گئے یہ کیسے. اور پھر اگلی بات کیا کہہ رہا ہے؟ ما لہذا الکتاب. ارے یہ کیا کتاب ہے؟ یہ کس قسم کی کتاب ہے؟ اس نے تو نہ کوئی چھوٹا عمل چھوڑا اور نہ ہی کوئی بڑا عمل چھوڑا. یعنی کہ اگر چھوٹی سی جو نیکی کی تھی وہ بھی اس میں لکھی ہوئی ہے اور چھوٹا سا جو گناہ کیا تھا وہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے. بڑی نیکی کی تھی وہ بھی لکھی ہوئی ہے اور بڑا گناہ کیا تھا وہ بھی لکھا ہوا ہے. ایوری سنگل تھنگ ہیز بین ریکارڈڈ اور وہ لاگ ہوا ہے، ٹائم فریم کے ساتھ لاگ ہوا ہے کہ یہ دیکھو یہ تم نے 2024 میں جنوری 5 کو دن کے 12:03 پہ 25 سیکنڈ پہ اینڈ دس نینو سیکنڈز کے اوپر تم نے فلاں شخص کو یہ 5 روپے صدقے کے طور پہ دیے تھے. یہ دیکھو تمہارا لکھا ہوا ہے. اور یہ دیکھو تم نے جنوری 8 کو رات کے 1:08 پہ اتنے ملی سیکنڈ میں تم نے آن لائن جا کے یہ فحش چیز دیکھی تھی. یہ دیکھو تمہاری لکھی ہوئی ہے. ایوری سنگل تھنگ از بین ریکارڈڈ. چھوٹے سے چھوٹی نیکی اور چھوٹے سے چھوٹا گناہ اور پھر بڑی سے بڑی نیکی اور بڑے سے بڑا گناہ بھی ہے.
یہ دیکھو یہ فلاں ٹائم پہ تم نے فلاں سال میں جو تم نے حج کیا تھا، دیکھو یہ لکھا ہوا ہے. اور یہ دیکھو فلاں ٹائم پہ فلاں سال میں فلاں دن فلاں رات اتنے بجے اس جگہ پہ جا کے تم نے زنا کیا تھا، یہ دیکھو لکھا ہوا ہے. ایوری تھنگ از بین ریکارڈڈ. کدھر بھاگیں گے؟ اور اللہ کا شکر ہے، اللہ قرآن میں ہمیں پہلے ہی بتا رہا ہے کہ قیامت والے دن جب لوگوں کو نامہ اعمال دکھایا جائے گا تو دیکھتے ہی پہلے ہی پریشان اس بات پہ ہوں گے کہ یہ عجیب ہی کتاب ہے کہ اس نے تو نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی، ہر چیز اس میں لکھی ہوئی ہے، کوئی چیز بھی اس نے نہیں مس کی. یہاں پہ تو ہم آگے پیچھے کر رہے ہیں لیفٹ رائٹ. اگر کوئی پوچھے گا کہ نہیں وہ تو یہ مسئلہ تھا، یہ میں نے نہیں کیا، اس ٹائم پہ تو میں نہیں تھا، فلاں ٹائم نہیں میں نے تو ایسا کیا ہی نہیں. بہت سے لوگوں کو سے ہم جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، چھپ بھی سکتے ہیں، اپنے آپ سے بھی جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن اس دن کتاب کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. کوئی اس وقت کتاب کو ڈینائی نہیں کر سکتا، ہر چیز ریکارڈ ہوئی ہے. تو پہلی چیز کیا پتہ لگی؟ اس حد تک اللہ کا پریسائز نظام ہے کہ ہمارا جو وقت ہے اس وقت کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے.